شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے یہ سارا نظام بنایا گیا اور پھر اسے چلایا گیا، چل رہا ہے اور آخرت تک چلتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آن پہنچا۔ میری طرف سے آپ سب مسلمانان دنیا کو عید میلاد النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی مبارکباد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پریشانیوں کے اندھیرے چھٹ گئے۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن پورے عالم میں کسی ماں نے بیٹی نہیں جنی، تمام کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو پہلے ہی سجدہ ریز ہوئے۔ یہ ان کی آمد کا پہلا اعلان تھا۔ ان کو جب ایک مدینہ کی روایت کے مطابق دائی کے حوالے کیا جاتا تھا تو کسی نے نہیں لیا۔ دائی حلیمہ جنہوں نے پوری کوشش کی کہ انہیں کوئی بچہ مل جائے، تو انہیں بھی کوشش کے باوجود بھی کوئی اور بچہ نہ ملا، تو انہیں پتہ لگا کہ عبد المطلب کے ہاں ان کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ ان کے گھر گئیں اور حضرت عبد المطلب سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ تو آپ نے انہیں ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت بی بی آمنہ نے بچے کو، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں سو رہے تھے، تو حضرت بی بی حلیمہ نے جب ان کی زیارت کی، ان کو دیکھا تو کہا کہ میں یہی بچہ لے کر جاؤں گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی طرف نظر کرم کی اور مسکرا دیے۔ ان کی حضرت دائی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ بہت کمزور نڈھال، جس کی وجہ سے وہ سب سے آخر میں پہنچی۔ لیکن جب سردار عالم کو ساتھ لیا اور اونٹنی پر سوار ہوئی، تو وہی اونٹنی جو نڈھال اور کمزور اور چلنے سے بہت زیادہ قاصر تھی، وہی اونٹنی سب سے آگے، اور جتنی بھی اونٹنیاں تھیں ان سب سے اونٹنیاں تھیں ان سب سے آگے چلی گئیں۔ اور جب دائی حلیمہ گھر لے گئیں تو ان کی بیٹی بھی بہت خوش ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو حضرت بی بی حلیمہ کی بیٹی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتی تو ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جاتی تھی۔ جب آپ حضرت دائی حلیمہ کے گھر قدم فرمایا تو ان کی جو بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھیں وہ بھی اب برتن بھر کے دودھ دینے لگیں، اور جب باہر تشریف لے جاتے اپنی رضائی بہن کے ساتھ تو بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع رہتی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان تھا۔ آپ فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو جہنم کے ایک حصے سے گزرا تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کے سٹیل کے یا لوہے کے ناخون ہیں اور وہ اپنے جسم کو اس سے رگڑ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور پاک یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کی یا لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے،
اور اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ ان کا عیب لوگوں کو بتاتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب میں عرش بری پر سیر کر رہا تھا یا جا رہا تھا تو میں نے وہاں پہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ بلال کے قدموں کی آواز ہے جو گلیوں میں اس وقت دیوانہ وار گھوم رہے ہیں اور آپ کا نام لے رہے ہیں۔ پھر وہ بھی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا، مجھ سے ملنے کوئی آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک بندہ آیا تھا، لیکن اس نے پوچھا آپ کا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہوں گے، لیکن وہ واپس چلے گئے۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، تو میں نے وجہ پوچھی، حضرت بی بی عائشہ نے وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا پیارا محبوب ہے اور وہ کرن کا رہائشی ہے، حضرت اویس کرنی۔ اور حضرت اویس کرنی کو جو یہ اتنی عزت ملی وہ فقط اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ والدہ کی خدمت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد نماز ادا کر رہا ہوتا اور نماز شروع کر چکا ہوتا تو میری والدہ آواز دیتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا اور کہتا لبیک والدہ، اور میں ان کے پاس چلا جاتا۔ تو خدارا آپ بھی اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی قبر پر زیارت کے لیے جائیں، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی عزت افزائی کریں، ان کے آگے اونچا نہ بولیں، ان کو پیار سے دیکھیں، کیونکہ پیار سے دیکھنے کا ثواب ہی ایک حج کے برابر ہے، حج افضل۔ اور یہ نہیں کہ اگر دن میں آپ 100 بار بھی اپنے والدین کو دیکھیں گے اور مسکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی بار آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب میں تھوڑے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سے نے کہا سربت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہے نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، رے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زے نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مابی آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحا آ رہا ہے، ہے نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یہ پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، آج پڑھیں، کل پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھیں۔ کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے،
کیونکہ درود و سلام پڑھنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے لوگو، فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں، اور آپ لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو، کیونکہ یہ چرند پرند جتنے بھی حشرات جو بھی دنیا میں ذی روح ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ نہیں پڑھتے جن کو اللہ تعالیٰ طاقت نہیں دیتا، جن کے دل سے، دل کے دماغ سے محبت رسول نکال دی گئی ہو، وہ نہیں پڑھتا۔ آپ سے آخر میں یہی درخواست ہے کہ آج کا دن، آج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا دن ہے۔ بعد میں بھی پڑھیے، آج کثرت سے پڑھیے، کیونکہ یکم ربیع الاول ہے۔ اور میری اس چھوٹی سی کاوش کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس بھی دیں، تاکہ میں اس میں اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو بہتری لا سکوں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ یہ میری کاوش آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔